اور اس کی اپنی چاہت ہے۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے ایک جگہ اور فرمایا قرآن کریم میں کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ یقیناً جو بندہ بھی شرک کرے گا اللہ وحدہ لا شریک نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور ان شرک کے ضمن میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ہے مردوں کو پکارنا، مردوں سے فریاد کرنا، ان سے مدد طلب کرنا، ان کی دعائیاں دینا، ان کی نظر ماننا، ان کے نام نظر و نیاز کرنا، ان کی منتیں ماننا، اور اسی طرح سے ان کے نام کے ذبیحے ذبح کرنا، بکرے، مرغے اور دیگر چیزیں جانوروں کو ذبح کرنا، چھوڑنا ان کے ناموں پر، یہ تمام سب چیزیں شرک باللہ ہیں۔ ایسا کرنے والا بھلے وہ کلمہ پڑھتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ مسلمان اپنے آپ کو تو کہتا ہے لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نمبر 1 یہ بات ہو گئی۔ نمبر 2 جو اسلام کے منافی چیز ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے درمیان اور اپنے رب کے درمیان کسی بھی ہستی کو، کسی بھی ذات کو وسیلہ بنا لے، واسطہ بنا لے، اور پھر اسی ہستی اور اسی ذات کو اپنی مدد اور اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کی براری کے لیے، اپنے مرادوں کو پورا ہونے کے لیے ان ہستیوں کو وہ پکارے، ان سے دعائیں کرے، ان سے التجا اور ان سے فریاد کرے، ان سے پناہ مانگے، ان سے سوال کرے اور ان سے سفارش طلب کرے، انہی کے اوپر توکل کرے، انہی کے اوپر بھروسہ کرے، یہ تمام اہل سنت والجماعت جو اہل حق ہیں، علماء کتاب و سنت کے حاملین ہیں، ان کا اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ ایسا شخص کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 2۔ نمبر 3 جو شخص اسلام کے منافی چیزوں میں سے، جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں، ان میں سے تیسرے نمبر کی چیز ہے جو شخص مشرکوں کو کافر نہ سمجھے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح مانے، مشرکوں کو کافر نہ سمجھے، ان کے مذہب کو صحیح تصور کرے اور ان کے کفر میں وہ شک کرے، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ نمبر 4 جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی سنت و سیرت، کسی اور کی عادت، کسی اور کے طور اور طریقے، کسی اور کے کیریکٹرز اور کسی اور کے چال اور چلن زیادہ افضل اور زیادہ کامل اور مکمل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مقابلے میں، یا آپ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور امتی کا حکم زیادہ اچھا ہے، زیادہ واضح ہے، زیادہ اکمل اور کامل اور مکمل ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اوپر کسی اور امتی کی بات کو ترجیح دے اور یہ تصور کرے یہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ زیادہ بہتر اور زیادہ اسلم اور زیادہ، تو ایسا شخص بھی بھلے وہ کلمہ پڑھتا ہے اور نبی کی رسالت اور نبوت کا اقرار کرتا ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی بولو وہ بھی کافر ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین ہدایت پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی ہے، اور وہی سب سے بہترین بات ہے۔
ان سے بہتر بات کسی اور کی ہو سکتی؟ ان سے بہتر ہدایت اور کامل اور مکمل رہنمائی کسی اور امتی کی خواہ کوئی بھی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص ان کے علاوہ کسی اور کو کامل اور مکمل سمجھتا ہے، کسی اور کی سیرت اور کسی اور کے قول کو، کسی اور کے عادت و اطوار کو اور طور اور طریقوں کو اور باتوں کو اور حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل سمجھتا ہے، تو ایسا شخص بھی مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ نمبر 5، جو بات انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتی ہے وہ ہے کہ جو شخص دین کے کسی ایسے حکم کو ناپسند کرے جسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، خواہ اس کے مطابق عمل بھی کر لے، بھلے وہ بات کے اوپر عمل بھی کرے لیکن ناپسند سمجھے، عمل کرے لیکن ناپسند سمجھ کے عمل کرے، چاہے وہ کسی بھی دباؤ سے ہو، جو دین جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس پہ عمل بھی کرے لیکن ناپسند کرتے ہوئے دل کی رغبت اور دل کی محبت کے ساتھ اس کے اوپر عمل نہ کرے، تو ایسا شخص بھی کافر ہے۔ ایسا شخص بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز یعنی دین اسلام کو ناپسند کیا تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے اعمال ضائع اور برباد کر دیے۔ نمبر 6، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کے کسی حکم کا یا ان کے حکم کے اوپر عمل کر کے جو اجر و ثواب انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس اجر و ثواب کا یا چھوڑ دینے پر جو عذاب ہوتا ہے اس عذاب کا تمسخر اڑائے، مذاق اڑائے، تو ایسا بندہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی اور مذاق کرتے ہو، ہنسی اور مذاق کرتے ہو، بہانے مت بناؤ، لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، یقیناً تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ ایمان تو لائے تھے لیکن احادیث کا تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا نبی کے احکام کا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ نبی کا حکم ہے پھر بھی تمسخر اڑانا، بہت 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 اہم بات ہے یہ۔ اور یہ تو اس میں تو اچھے اچھے لوگ ہیں، اچھے اچھے لوگ ہیں۔ کسی نے رفع دین کر دیا، کیا کان جھاڑتے ہو، مکھیاں ہکاتے ہو، اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے؟ اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے؟ عجیب عجیب۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جانے کے بعد اس کا تمسخر اڑانا، اس کا مذاق اڑانا، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، یہ آیتیں انہیں سناؤ، انہیں بتلاؤ۔ کچھ تو بیچارے نادانی میں مذاق اڑاتے ہیں، نئے علم ہے، ملاؤں نے جیسے بتلا دیا اسی کے اوپر عمل کر، اور کچھ جانتے ہیں پر تعصب کی چادر آنکھوں پہ اس طرح پڑی ہوئی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پردے پڑے ہوئے ہیں کانوں پر، آنکھوں پر، دلوں پر۔ اڑاتے ہیں مذاق، اڑائیں اڑائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے باوجود بھی تم کیا ہو چکے ہو؟ کافر ہو چکے ہو۔ نمبر 7،
محبت یا نفرت پیدا کرنے کے لیے جادو کا استعمال بھی اسی قبیل سے ہے. جو شخص جادو کرے یا جادو کروائے یا جادو سے راضی اور خوش ہو، سن لو، جادو کرے یا کروائے یا جادو سے راضی اور خوش ہو، محبت کے لیے یا نفرت کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، ایسا بندہ بھی دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے. چلو فلانے بابا کے پاس. اور یہ بابے میں نے بتلایا ہے دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، کافروں میں کافروں کے بھیس میں، مسلمانوں میں مسلمانوں کے بھیس میں. کافروں میں سادھو سنت کے بھیس میں جادو اور ٹونے اور ٹوٹکے چلتے، اور مسلمانوں میں تسبیح اور امامے اور بڑے بڑے جبے اور بڑی بڑی لمبی لمبی داڑھیوں کے آڑ میں یہ تمام سب کام ہوتا ہے. اور لوگوں نے اس کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ ولایت سمجھا ہوا ہے، کرامت سمجھی ہوئی ہے. یہ تو بابا کی کرامتیں ہیں. یہ بابا کی کرامتیں نہیں، یہ بابا کی خباستیں ہیں. ہاں، یہ بابا کی خباستیں ہیں. ڈرو اور سوچو اپنے اپنے دلوں سے کہ وہ عہدے، وہ باتیں جو صحابہ نبی کے مقدس دوستوں کو نصیب نہ ہو سکیں، یہ جمن سبراتی للو پنچو اڑا رہے ہیں وہ مزے، انہیں نصیب ہو رہی ہیں جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، یا نماز پڑھتے ہیں تو صبح شام درگاہوں کی خاک چاٹتے ہیں، ان کی چوکھٹوں کے اوپر جا کر کے سر جھکاتے ہیں، انہیں نصیب ہیں یہ جو مراقبے اور نہ جانے کیا، اور کہتے ہیں یہ الہام ہے، یہ کشف ہے، یہ منامات ہیں، یہ اس بشارتیں ہیں، یہ خواب ہے، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے